اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کردہ تحریک عدم اعتماد پر کل 3 اپریل یعنی اتوار کے روز ووٹنگ ہوگی اور اراکین قومی اسمبلی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے یا وہ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ میدان میں اگر دیکھا جائے اس وقت تو اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی ہے اسے اپنے اراکین اسمبلی کے کچھ ممبران کے علاوہ اتحادی جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے، MQM ہے اور 30 کے قریب پارٹی کے ممبر بھی بتائے جاتے ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ کل قومی اسمبلی میں جب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا تو وہاں وزیر اعظم عمران خان اپنی اکثریت کھو چکے ہوں گے اور اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے نئے وزیر اعظم کو نامزد کیا جائے گا، جس کے لیے غالب امکان یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں، انہیں قائد ایوان نامزد کیا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے بعد وہی لارجسٹ پارٹی ہے اور جو قومی اسمبلی کا ایوان ہے وہاں میاں شہباز شریف ہی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ یہ ہے صورتحال کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے تو پھر نیا وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے، جمہوری عمل ہے جس کا استعمال اپوزیشن کر رہی ہے۔ اب اپوزیشن کا کچھ چاہیے تھے 172 ممبر، جبکہ ان کے پاس 162 ممبر ہیں۔ گزشتہ اجلاس میں وہ اپوزیشن کی طرف سے 177 ممبر پیش کیے گئے، حاضر ہوئے۔ اس طرح انہوں نے اپنی ایوان میں اکثریت تو ثابت کر دی ہے۔ اب ایک رسمی سی یا باضابطہ کارروائی سے کہہ لیں وہ باقی ہے، وہ کل ہوگی۔ تو جس کے مطابق اگر وہ ایوان سے وزیر اعظم عمران خان ایوان سے اپنی اکثریت لوز کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر جمہوری طور پر اپنی شکست کو تسلیم کریں گے اور نیا وزیر اعظم بنے گا۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں، حامی ہیں، وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم عمران ہیں انہوں نے بھی قوم سے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ آخری بال تک اپوزیشن کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، اور اگر انہیں شکست ہوتی ہے تو وہ ان کا پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یہ ان کا بیانیہ ہے۔ دوسری طرف ان کے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید احمد، انہوں نے کل بیان دیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تو وہ ان مرداروں سے شکست نہیں مانیں گے۔ یہ اسی طرح جو دوسرے وزراء ہیں، چودھری فواد ہیں اور
عمر صاحب ہیں، اس طرح ان کے دوسرے جو بھی ہمارے وہ بھی بہت ہی زیادہ پراعتماد طریقے سے کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ سرپرائز دیں گے، گیند آخری 24 گھنٹوں میں پلٹ جائے گی۔ تو اعتماد ہونا اچھی بات ہے، اعتماد رکھنا چاہیے، لیکن اتنا اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو نقصان کا باعث بنے۔ وہ یہ جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، وہ اتحادیوں کے سہارے کھڑے تھی، اپنی پارٹی کے ممبران کے سہارے کھڑی تھی۔ اب اتحادی تو چھوڑے، ان کے کئی ممبر بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ وہ جانتے ہیں، پارٹی والے وزیر اعظم عمران خان جانتے ہیں۔ تو وہ اب ان کا جو کل کے اجلاس کے بعد اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان کا وزیر اعظم رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اب یہ صورتحال کیوں واپس کریٹ ہوئی ہے؟ جو وزیر اعظم عمران ہے وہ ایک خط کا سہارا لیتے ہیں کہ ان کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، تو اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ اس چیز کا یہ ایسا کہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ان کا خیال میں کہ وہ روس کا جو انہوں نے دورہ کیا اس سے امریکہ ناراض ہے۔ یہ بات کسی حد تک مان بھی لی جائے تو یہ جو لیٹر تھا 7 تاریخ کو آیا، تو اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے، تو وہ 3 ہفتے تک اس لیٹر پہ خاموش رہے۔ او آئی سی کا اجلاس ہوا، وہاں انہوں نے اس لیٹر کی بات نہیں کی کہ مجھے دھمکیاں دی رہی ہیں، یہ سازش ہو رہی ہے، بلکہ ایون جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انہیں بھی وہاں بلایا گیا۔ تو یہ مطلب جب یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ عدم اعتماد کامیابی کے قریب ہے، تو انہوں نے چند روز پہلے اس خط کا ایشو اٹھا دیا۔ یہ ٹھیک ہے، ہوگا خط، لیکن دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے قوم سے کیا وعدے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں گے، کرپشن ختم کریں گے، پروٹوکول کا خاتمہ کریں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو کیا یہ بھی سازش ہے کوئی کہ انہیں کس نے روکا کہ وہ مہنگائی بھی نہیں انہوں نے ختم کی، کرپشن بھی ختم نہیں کی، کرپٹ لوگوں کو سزائیں بھی نہیں دلوائیں، پروٹوکول بھی ختم نہیں کیا، جو انہوں نے یونیورسٹیاں بجانی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، وہ بھی نہیں، یہ بھی انہیں کسی نے روکا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، 3.5-4 سال وہ برسر اقتدار رہے ہیں، انہیں اب اپنی جو کوئی بھی بات کرنا تھی نا، الیکشن آ رہے ہیں، انہیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بات کرنا چاہیے تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کے پاس کارکردگی کے حوالے سے بات کرنے کو کچھ بھی نہیں۔ اب انہوں نے اس کے لیے الیکشن میں جانے کے لیے ایک جو خط کا ایشو بنایا ہے کہ اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے، یہ انہوں نے اپنا ایک سیاسی بیانیہ بنایا ہے، تو اس کے بارے میں بہرحال وہ آگے جا کر باتیں کھلیں گی، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو اب سب کی نظریں کل پر ہیں کہ